اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ میں ذوف تالیف یعنی کلام کا نحوی مشہور قاعدے کے خلاف ہونا، اس کی ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر و حسن فعل کما یجزا سنمار۔ اس شعر میں کیا ہوا ہے؟ نحو کا کون سا قاعدہ استعمال نہیں کیا اور اس کا خلاف ہوا ہے؟ نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ اضمار قبل الذکر، ضمیر کو مرجع سے پہلے ذکر کر دینا یہ ناجائز ہے۔ کب ناجائز ہے؟ جب یہ اضمار قبل الذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو۔ لفظاً تو ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ ضمیر آئے اور مرجع اس کے بعد آئے، یوں۔ اب اس کے پیچھے جب کچھ نہ ہو، ہوا کا مرجع پیچھے کوئی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں جی یہ ضمیر یہاں اضمار قبل ذکر ہوا، اضمار قبل ذکر ہوا کہ پیچھے مذکور کچھ نہیں ہے۔ اچھا رتبتاً بھی ہو، تو رتبتاً میں ہوتا یہ ہے کہ لفظوں میں تو ایسا ہی جملہ بنتا ہے کہ یہ ضمیر ہوتی ہے، اس کا پیچھے مرجع کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا مرجع بن رہا ہوتا ہے اس کا مرتبہ اور مقام عام نحوی ترکیب کے مطابق مقدم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرب غلامہ زید، یہ آ گئی جی ضمیر، یہ لکھا ہے ضرب غلامہ زید، زید نے اپنے غلام کو مارا، یہ ضمیر آئی ہے، اس کا مرجع ہے زید، لفظوں میں یہ آگے ہے یہاں، یعنی یہ اضمار قبل ذکر ہوا ہے لیکن یہ لفظاً ہوا ہے، رتبتاً نہیں ہوا، کیونکہ یہ لفظ ہے فاعل، اور فاعل کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ مفعول سے پہلے ہوتا ہے، لہٰذا یہ مرتبے میں پیچھے آ جائے گا۔ اگر کہیں اضمار آئے اور وہ لفظاً آئے خالی، رتبتاً نہ ہو، تو یہ اضمار قبل ذکر جائز ہے، لیکن اگر لفظاً بھی ہو رتبتاً بھی ہو تو وہ ناجائز ہے۔ لہٰذا دروس البلاغہ میں جو عبارت دی گئی اس عبارت میں اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہوا ہے، رتبتاً بھی ہوا ہے۔ اسی مثال کو پہلے آپ سمجھ لیں، ضرب غلامہ زیدن کر دیں، یہ فاعل ہے جی۔ اب آپ یہ بتائیں یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ زید، زید کا مرتبہ آگے ہے پیچھے ہے؟ غلام سے آگے ہے، زید کا مرتبہ پیچھے، یہ مفعول بنے گا، تو فاعل کے بعد اس کا مرتبہ ہی نہیں۔ یہ جو ضمیر ہے یہ لفظاً بھی اضمار قبل ذکر ہوا ہے اور رتبتاً بھی اضمار قبل ذکر ہوا ہے، یہ مثال ناجائز ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ کتاب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ کہا جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر و حسن فعل، ابو الغیلان کے بیٹوں نے، یہ جو ضمیر ہے نا، یہ والی ضمیر، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ابو الغیلان کی طرف، ابو الغیلان کے بیٹوں نے بدلہ دیا ابو الغیلان کو۔ اب یہ ہے فاعل، یہ ہے مفعول، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، سمجھدار ہیں۔ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ ضمیر آگے کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ لفظاً تو اضمار قبل ذکر ہے، رتبتاً بھی ہے، کیونکہ ابا الغیلان کا رتبہ اس ضمیر کے بعد ہی آ رہا ہے، وہ مفعول بن رہا ہے، لہٰذا یہ قانون ترک ہونے کی وجہ سے، یعنی اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً لازم آنے کی وجہ سے یہ کلام غیر فصیح کہلائے گا، اس میں ذوف تالیف پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا ہمارا کتاب کا سبق۔ اب شعر میں کیا لکھا ہے؟ شعر میں یہ لکھا ہے ابو الغیلان کے بچوں نے ابو الغیلان کو بڑھاپے اور اچھے عمل کا بدلہ دیا، ایسا بدلہ دیا کما یجزا سنمار، جیسا سنمار کو بدلہ دیا گیا تھا۔ یہ سنمار کون تھا؟ سنمار ایک انجینئر تھا جس نے ایک محل بنایا تھا،
تو بادشاہ وقت نے اسے مروا دیا تھا۔ اس نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ بادشاہ وقت کو یہ خیال آیا کہ اس نے میرے لیے خوبصورت بنایا ہے تو اور کسی کے لیے بھی بنا دے گا، لہذا کسی اور کے لیے ایسی کاریگری نہیں ہونی چاہیے، اس کو مروا دیا تھا۔ اس نے بیچارے نے محنت کی، دل سے بنایا، خوشی سے بنایا، بادشاہ کی خدمت کرنے کے لیے، بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا عمل کیا، لیکن اسے کیا جزا ملی؟ اسے مار دیا گیا۔ تو کہا جیسے سنمار کو اس کی اچھائی کی سزا ملی نا، بدلہ ملا، ایسے ہی ابو الغیلان کو اس کے بچوں نے اس کے بڑھاپے اور اچھے افعال کی سزا یہی دی۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے اور سبق ہم نے پہلے آپ کے گوش گزار کر دیا۔